بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد الاقصی کی تاریخ اور اہمیت۔ ایک مقدس ورثے کی داستان۔ جب ہم اسلامی تاریخ کے عظیم اور روشن ابواب کی بات کرتے ہیں تو ان میں ایک مقام ایسا ہے جس کی روحانیت، تقدس اور ربط ہمارے ایمان کی بنیادوں سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے مسجد الاقصی۔ مسجد الاقصی کوئی عام مسجد نہیں، بلکہ یہ وہ سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے برکت دی، وہ جگہ جہاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدے کیے، وہ مقام جسے آسمانوں کی طرف جانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ وہ سرزمین ہے جو صرف اینٹوں، پتھروں اور قبوں کی بنیاد پر مقدس نہیں، بلکہ یہ ہماری روح کی گہرائیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ تاریخ کے اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ بیت المقدس یعنی القدس کی سرزمین، جسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے پہلے ہی برکت سے نوازا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر بے شمار انبیاء کرام نے اسی ارض مقدس پر قدم رکھے۔ ان کی دعائیں، ان کے سجدے، ان کے آنسوں سب اس مٹی میں جذب ہیں۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں، یہ ارض انبیاء ہے، جہاں وقت بھی ادب سے گزرتا ہے اور ہوا بھی ذکر الہی سے مہک رہی ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو ابتدائی ایام میں مسلمانوں کا قبلہ مسجد الاقصی ہی تھا۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جب نماز پڑھتے تو خانہ کعبہ اور مسجد الاقصی دونوں کی سمت کو سامنے رکھتے، لیکن جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تقریباً 16 سے 17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی۔ یہی وہ قبلہ تھا جس کی جانب رخ کر کے انبیاء نے دعائیں کی۔ یہی وہ رخ تھا جس نے امت مسلمہ کو پہلی روحانی سمت عطا کی۔ پھر اللہ کے حکم سے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہوا، لیکن مسجد الاقصی کا احترام اور مقام کبھی کم نہ ہوا۔ اور پھر وہ رات آئی جسے ہم شب معراج کہتے ہیں، وہ رات جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کے لیے بلایا گیا۔ لیکن سفر کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ مکہ سے نہیں، مدینہ سے نہیں، بلکہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک۔ یہ وہ رات تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ سوچئے کیسا روحانی منظر ہوگا جب حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کھڑے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہوں، اور وہ جگہ مسجد الاقصی ہے۔ یہ صرف زمین پر سجدے کا مقام نہیں تھا، یہ آسمانی سلسلے کا مرکز بن چکی تھی۔ یہ سرزمین صرف ایک عمارت یا تاریخی مقام نہیں، بلکہ وہ ورثہ ہے جو انبیاء کرام کی تعلیمات، جدوجہد اور قربانیوں سے عبارت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تو ان کے ہمراہ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ ان کے قدموں سے اس سرزمین کو وہ عظمت ملی جسے دنیا کبھی بلا نہیں سکتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، لیکن انہوں نے اپنے رب کی عبادت میں وہ عاجزی دکھائی کہ راتوں کو بیت المقدس کی پہاڑیوں پر زور و قطار رویا کرتے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، جنہوں نے مسجد الاقصی کی تعمیر نو کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی بادشاہی دی جس کی مثال نہیں ملتی۔ جنات، ہوائیں، پرندے سب ان کے تابع تھے، لیکن وہ بادشاہ بھی جب سجدہ کرتے تو وہیں اسی مسجد میں کرتے جہاں آج ہم جانے کے لیے تڑپتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جنہوں نے بیٹے کے لیے دعا کی،
حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کی پاکیزگی کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، سب کچھ اسی مقدس زمین پر ہوا۔ یہ مقام اللہ کے نیک بندوں کی آہوں، آنسوؤں اور سجدوں سے بسا ہوا ہے۔ یہاں کی فضاؤں میں نبیوں کے سجدوں کی مہک آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے اگر دل میں ایمان ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام عام فرمایا تو ان کے بعد خلفائے راشدین نے اس مقدس مقام کو فتح کرنے کا عزم کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المقدس کی سرزمین فتح کی تو وہ منظر آج بھی تاریخ کے صفحات پر سنہری حروف میں محفوظ ہے۔ فتح کے بعد اہل بیت المقدس نے مطالبہ کیا کہ وہ چابیاں صرف خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ میں دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی شان و شوکت کے، نہ گھوڑے پر نہ فوج کے ساتھ، صرف ایک غلام اور اونٹ پر سفر کیا۔ جب وہاں پہنچے تو زمین پر سادہ چادر بچھا کر نماز پڑھی۔ پھر جب مسجد الاقصی میں داخل ہوئے تو فرمایا، یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کی امامت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں کوئی گرجا یا کلیسا نہ گرایا، نہ کوئی عبادت گاہ چھینی، بلکہ عیسائیوں کو مکمل آزادی دی۔ یہ وہ اسلامی انصاف تھا جو مسجد الاقصی کی سرزمین پر قائم ہوا، عدل، رحم، محبت اور برداشت۔ لیکن جب اسلامی امت کمزور ہوئی تو صلیبی جنگجو بیت المقدس پر ٹوٹ پڑے۔ 11ویں صدی کے آخر میں جب صلیبی افواج نے مسجد الاقصی پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس مقدس مسجد کو نہ صرف بند کیا بلکہ اسے استبل میں تبدیل کر دیا۔ قرآن کے اوراق کو پامال کیا گیا، معصوموں کا خون بہایا گیا اور اذانیں خاموش کر دی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امت کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مسجد الاقصی جسے اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی اب ظلم و ستم کا گڑھ بن چکی تھی۔ اذانوں کی جگہ گھوڑوں کی آوازیں تھی، سجدوں کی جگہ کفر کا ٹھکانہ۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچا تب اللہ نے ایک مرد مومن کو پیدا کیا، صلاح الدین ایوبی۔ یہ وہ مجاہد تھا جس کا دل صرف ایک دعا پر دھڑکتا تھا، یا اللہ مجھے مسجد الاقصی کی صفائی اور آزادی کی سعادت عطا فرما۔ وہ دن اور رات اللہ سے یہی دعا کرتے، اور جب وہ وقت آیا تو 1187 عیسوی میں جنگ حطین کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ وہ جب مسجد الاقصی میں داخل ہوئے تو سجدے میں گر گئے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور زبان پر شکر کا کلمہ جاری تھا۔ انہوں نے مسجد کو دوبارہ پاک کیا، اذانوں کی صدائیں بلند ہوئی، قرآن کی تلاوت گونجی اور مسجد الاقصی نے پھر سے اپنی روحانی عظمت حاصل کی۔ وقت کا پہیہ آگے بڑھا، خلافتیں کمزور ہوئیں اور اسلامی وحدت میں دراڑیں پڑ گئی۔ 1917 عیسوی میں جب برطانوی جنرل ایلن بی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر اعلان کیا کہ آج صلیبی جنگیں مکمل ہوئیں تو دلوں کو چیر دینے والی صدائیں بلند ہوئی۔ پھر 1948 عیسوی میں اسرائیل کے ناجائز قیام کے ساتھ ہی فلسطینی مسلمانوں کی زندگی عذاب بن گئی۔ مسجد الاقصی جسے قرآن نے الذی بارکنا حولہ فرمایا، دشمنوں کے نرغے میں آ گئی۔ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ ایک ایسی جگہ جو کبھی انبیاء کی جائے عبادت تھی، آج وہاں آنسو بہہ رہے ہیں، لاشیں گر رہی ہیں اور اذان دینے والوں کو خاموش کرایا جا رہا ہے۔ فلسطین کے معصوم بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں، وہ سب جنہیں ہم ٹی وی پر روتے، شہید ہوتے، پتھروں سے ٹینکوں کا مقابلہ کرتے دیکھتے ہیں، جو مسجد الاقصی کے محافظ ہیں۔ جب ایک فلسطینی بچہ آنکھوں میں آنسو لے کر کہتا ہے میری ماں کو شہید کیا گیا لیکن میں مسجد الاقصی نہیں چھوڑوں گا، تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔
جب ایک بزرگ فلسطینی خاتون مسجد الاقصی کے دروازے پر بیٹھ کر قرآن پڑھتی ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ گولی کسی بھی وقت لگ سکتی ہے، تو یہ ایمان کی وہ تصویر ہے جو آج ہم میں ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لہو سے مسجد الاقصی کے در و دیوار کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج ہماری امت بے حس ہو چکی ہے۔ ہم مسجد الاقصی کا نام صرف تب لیتے ہیں جب کوئی ظلم کی نئی ویڈیو وائرل ہو جائے، لیکن کیا ہم نے کبھی سجدے میں گڑ گڑا کر مسجد الاقصی کی آزادی کی دعا کی؟ کیا ہم نے کبھی کسی فلسطینی شہید کے جنازے کے بعد آنسو بہائے؟ ہمیں مسجد الاقصی سے رشتہ صرف جذبات تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ ہماری غیرت کا امتحان ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ، انبیاء کی جائے قیام، معراج کی منزل آج ہماری توجہ، ہماری فکر اور ہماری جدوجہد مانگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ صرف ایک جگہ کی نشاندہی نہیں بلکہ ایک عظیم مقام کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد کی زمین بھی بابرکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، مسجد الحرام، میری یہ مسجد، اور مسجد الاقصی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الاقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ تو سوچے کہ جس مسجد میں ایک نماز 500 کے برابر ہو، وہ ہمارے دل سے غائب کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ہم جسمانی طور پر مسجد الاقصی کے دفاع کے لیے وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو کیا ہم دل سے اس کی یاد بھی بلا دیں؟ کیا ہم دعا بھی نہ کریں؟ کیا ہم اپنی نسلوں کو اس مسجد کی تاریخ، اہمیت اور روحانی ربط نہ سکھائیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں مسجد الاقصی کو شامل کریں، سوشل میڈیا پر اس کی حقیقت کو عام کریں، مالی طور پر فلسطینیوں کی مدد کریں، اپنی اولاد کو بیت المقدس کے بارے میں تربیت دیں، ہر خطبے، ہر مجلس اور ہر فورم پر اس کے بارے میں بات کریں۔ مسجد الاقصی آج ہمیں پکار رہی ہے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم مجھے بھول چکے ہو؟ میں وہی قبلہ ہوں جس کی طرف تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ میں وہی زمین ہوں جہاں انبیاء نے قدم رکھے۔ میں وہی مقام ہوں جہاں معراج کا سفر شروع ہوا۔ کیا تم میرے لیے نہ اٹھو گے؟ یہ پکار صرف فلسطین سے نہیں آ رہی بلکہ ہمارے ایمان سے آ رہی ہے۔ یہ پکار ہماری روح کو جگا رہی ہے۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، مسجد الاقصی کوئی دور کی زمین نہیں، یہ ہمارے دلوں میں بستی ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جو انبیاء کے نور سے روشن ہوا اور آج بھی ایمان والوں کی آنکھوں کا چراغ بن سکتا ہے۔ اگر ہم جاگ جائیں، اگر ہم پلٹ آئیں، ہمیں دشمن سے نہیں اپنی بے حسی سے لڑنا ہے۔ مسجد الاقصی ہمارا فخر، ہماری پہچان اور ہمارا قبلہ اول ہے۔ اسے بولنا دراصل اپنی روح کو بول جانا ہے۔ آئیے آج سے، ابھی سے اپنے دلوں کو مسجد الاقصی کے درد سے جوڑیں، ہر سجدے میں اس کی آزادی کی دعا کریں، ہر زبان سے اس کی عظمت کا اعلان کریں اور ہر دل میں اس کا عشق بسائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس علم کو آگے پہنچائیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔